بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى الله بيتا في الجنة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا اگر دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنائے گا، یعنی کہ مسجد بنائے گا، تو اللہ رب العزت کے ذات گرامی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک خوبصورت محل تیار ہے جو مسجد کو بناتا ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ رب العزت کے گھر کو نقصان پہنچاتا ہے یا گراتا ہے، ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں گھر بنائیں گے۔ دوسری بات ہے کہ مسجد کی عزت و عظمت کیا چیز ہے، مسجد کہتے ہیں کس کو ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کیا کہ مسجد نبی کا جو پرنالہ تھا وہ گلی کی طرف تھا، اور لوگ جب اس سے گزرتے تھے تو بارش کا جو پانی ہوتا تھا وہ لوگوں پر گرتا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسے کرتے ہیں کہ اس پرنالے کو ہم سائڈ میں گرا دیتے ہیں تاکہ لوگوں پر بارش کا پانی نہ آئے، جب بھی بارش ہوتی چھت پر پانی تو وہ آ جاتا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس کو ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ آئے اور جب انہوں نے اس پرنالے کو دیکھا تو جا کر عمر کو کہا کہ اے عمر، آپ نے جس پرنالے کو ہٹایا ہے اس پرنالے کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، اور اس وقت میں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھڑا ہو کر میں نے اس پرنالے کو لگایا تھا، اور آپ نے اس کو کیوں دلایا؟ آپ کی اتنی ضرورت 22 لاکھ مربع میل کا وزیر اعظم خلیفہ تھا۔ اس نے کہا اچھا استغفر اللہ، یہ تو ہم سے بڑی خطا ہو گیا، مجھے تو نہیں پتا تھا، چلیں میرے کندھوں پر کھڑے ہو جائے اور یہ پرنالہ لگا۔ عباس آپ کے کندھوں پر نہیں کھڑا ہوا، کیوں کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، لہٰذا ہم گستاخی نہیں کر سکتے، یہ بے ادبی نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں، جب رسول اللہ کا فرمان آ جائے تو وہاں پر ادب اور بے ادبی نہیں چلتی، بلکہ اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت فاروق اعظم نے اپنے کندھوں پر کھڑا ہو کر حضرت عباس کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا اس پر نالے کو لگاؤ، ٹھیک ہے پرنالہ لگایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو سپریم کورٹ نے مسجد مدینہ کی طرف جو اشارہ کیا اس کو گرایا جائے، اچھا وجہ پوچھی کہ کیوں گرایا جائے، آرڈیننس لایا گیا کس وجہ پر، کیا بنیاد ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ یہ جگہ قبضے کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ مسجد قبضے کی مسجد ہے تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے قبضے کی جگہ، یہ آج کی تھوڑی بنی، اس کو تو 40 سال ہو گئے، 27-30 سال ہو گئے اس مسجد کو بنے ہوئے۔ جس وقت سے یہ مسجد بنی اس وقت نواز شریف کے اقتدار بھی نہیں تھا، عمران خان کے اقتدار بھی نہیں تھا، زرداری کے اقتدار بھی نہیں تھا، بینظیر کے اقتدار بھی نہیں تھا، مشرف کا بھی اقتدار نہیں تھا، اس سے پہلے کی بنی ہے، ان کے اقتدار نہیں تھے، اس سے پہلے کی بنی ہے۔ اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ مسجد یہ اب اچھا کرنے کیا جا رہے ہیں، اس کو گرا کے پارک بنانا چاہتے ہیں، دیکھیے خدا کے عذاب سے ڈریں، جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی صدا بلند ہوتی وہاں پر آپ پارک میں لوگ آئیں گے، بے ادبی کریں گے، پارک میں لوگ آئیں گے، بد نظری ہوگی، پارک میں لوگ آئیں گے، سگریٹ پیئیں گے، نشہ کریں گے، کچھ نہ کچھ تو پارکوں میں کریں گے نا۔ تو جہاں پر اللہ کو یاد کیا جاتا تھا اب وہاں پہ کیا حال بن گیا؟ اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، بھائی آج تک آپ کی نظر ہیرا منڈی پر کیوں نہیں پڑی، جہاں پر لوگ زنا کرتے ہیں؟ آج تک آپ کی نظر شراب خانوں پر کیوں نہیں پڑی؟ اگر آپ کہتے ہیں وہ پرماننٹ جگہ ہے، بھائی ٹھیک ہے جگہ پرماننٹ ہے، مگر جو کام ہو رہا ہے آیا یہ جائز یا ناجائز ہے؟ شراب ہمارے اسلام میں بھی جائز نہیں، پاکستان کے قانون کے مطابق بھی جائز نہیں، زنا اسلام میں بھی جائز نہیں اور پاکستان کے قانون کے مطابق بھی جائز نہیں، تو پھر ان کو کیوں نہیں کرایا گیا؟ آج تک نائٹ کلب، شیشہ کلب، ان پر کسی نے چھاپا نہیں مارا، کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ مگر اگر عمران خان صاحب جس جگہ میں رہتے ہیں بنی گالا، اس پر بھی بعض دفعات لگی تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو جانچ پڑتال کرو، یہ جائز ہے ناجائز ہے، مگر اس کو ریگولائز کر دیا گیا جگہ کو۔ اگر یہ عمران خان صاحب کی جگہ ریگولائز ہو سکتی تو اللہ کا گھر کیوں نہیں ہو سکتا؟
اللہ کا گھر کیوں نہیں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ مگر آج کی ویڈیو سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را ایسے کام کرنے سے ملک پاکستان میں تفریق آئے گا۔ تفریق کیا کہ جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں اور جتنے بھی اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں چاہے نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے، وہ اس حق میں مسجد کے حق میں اٹھیں گے اور حکومت اور سپریم کورٹ کے خلاف ہو جائے۔ اب دیکھو پاکستان میں کیا فتنہ پڑ گیا کہ نہیں پڑ گیا؟ اچھا ایک اور بات ہے، پاکستان میں مندر بنانے کے لیے جگہ ہے، اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے مندر کے لیے جگہ دی گئی ہے، نواز شریف نے اس کے افتتاح کیا تھا، عمران خان نے اس کا کام شروع کر دیا، اور سرکاری خزانے سے کیا مراد ہے؟ جہاں آپ کا اور میرا ٹیکس جاتا ہے، ہمارے ٹیکس سے بن رہا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی ذاتی جیب سے بنائے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں، عمران خان صاحب ہو یا نواز شریف صاحب ہو، اپنی ذاتی جیب سے بنائیں، مندر بنائیں، گرودوارہ بنائیں، جو مرضی بنائیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے تنگ ہونے کی، تکلیف میں کوئی ہمیں نہیں، کریں آپ اچھی باتیں کرو، مگر پاکستان کی عوام کی پیسے نہیں ہونا۔ اب دیکھیں کرتارپور یہ کھولا، یہ کیوں نہیں شروع ہوتا؟ کرتارپور انڈیا کے لیے کھولا گیا، انڈیا کے لیے فری، کہ سکھ آئے اور اپنے گرو نانک پہ آ کر عبادت کریں، جو ان کے رسم و رواج ہے اس کے مطابق چلے جائیں۔ یار اگر گرودوارے کے لیے پیسے ہیں، گرو نانک کے لیے پیسے ہیں، مندر کے لیے پیسے ہیں، اور یہ اتنا کچھ آپ برداشت کر رہے ہیں، پھر ایک اللہ کا گھر کیوں نہیں برداشت ہوتا؟ اور ایک بات اور یاد رکھنا، آپ نے اپنا پلان بنایا، کراچی والوں نے اپنا پلان بنایا، اپنا پلان، جمعیت علماء اسلام نے کہہ دیا اگر یہ مسجد گرے گی تو ہم پھر شہر کراچی کا امن بھی برقرار نہیں رہنے دیں گے۔ ان کا برقرار یعنی کہ کیا؟ ایک فساد ہے، وہ روڈ بلاک کر دیں گے، احتجاج کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، کیا فائدہ؟ کیوں کراتے ہیں ایسا کام؟ کیوں کرتے ہیں؟ اور ضرورت کیا ہے پارک بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے پارک میں ایسی کون سی چیزیں جو عوام کہتی ہے کہ پارک میں جو نا پارک نہیں ہو رہی، پارک ہونی چاہیے؟ اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کو رہنے تو آپ کے سامنے میں نے حدیث رکھی، وہ حدیث یہ رکھی کہ جو آدمی اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور جو آدمی اللہ کے گھر کو خراب کرے گا، توڑے گا، اس کے لیے جہنم میں اللہ گھر بنا دے گا۔ لہٰذا دست بدست کا گزارش کرتا ہوں، کسی کی کوئی بےعدبی نہیں، کسی کی کوئی عزت حدق نہیں ہو رہی، بس پیغام یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو اللہ کے گھر ہی رہنے دیں، اس کو پارک مت بنائیں۔ اگر آپ بنائیں گے تو ملک پاکستان میں ایک بڑا فتنہ اٹھے گا، اور یہ فتنے کو قابو کرنا کسی کا کام نہیں، بلکہ آپ نے کہا جمہوریت، ہم تو خلافت کہتے ہیں کہ خلافت آنی چاہیے، مگر آپ کہتے ہیں جمہوریت۔ اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت میں آپ جا کے کراچی دیکھیں، آپ کی ساری جمہوری نظام یہ کہہ کہ مسجد کو گرانا نہیں چاہیے، پھر جمہوریت کی ماننی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد و مدارس سے احترام کرنے کی